واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بہت غیور ہے، یہ ناخدروں کے پاس نہیں آتا، خدردانی کرنے والے کے پاس آتا ہے۔ اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ جل شانہ کا معاملہ ہے، دین قدر کرنے والوں کے زندگی میں پیوست بھی ہوتا ہے اور عمل کے اوپر ٹھہرا بھی کرتا ہے۔ اگر دین ہمارے دلوں کے اندر قدردانی کے ساتھ نہیں ہے، سرسری ایک کان سے سن لیا، کتنے واضح سنتے ہیں، کتنے بیانات سنتے ہیں ہم لوگ، لیکن وہ بات کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے جو اس زمانے میں تھی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا جو بڑا تھا، 52 بچے تھے، 52۔ تعجب ہو رہا ہوگا تم لوگوں کو، ہمارے دو چل رہے آج، ان کو 52 تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، عالم، حافظ، قاری، محدث، مفتی، پورے کے پورے چیزیں تھیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایسا ملکہ دیا تھا بولنے کا، ان کو جب بولتے تھے تو لوگ کان کھول کے نہیں بلکہ منہ کھول کے سنتے تھے۔ جب کوئی بات تعجب کی ہوتی ہے نا تو لوگ آنکھیں کانا کھولتے نہیں بنے، منہ کھولتے ہیں، منہ کھول کے سنتے تھے۔ 3 گھنٹے بیان کیا۔ جب 3 گھنٹے بیان ہوا تو بہت سارا بڑا مجموعہ جو بہت اہمیت کے ساتھ غور سے فکر سے سن رہا تھا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ انہوں بیٹھے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہ کر صرف 2 باتیں بتائیں۔ ارے بھائی، ہمارے گھر میں ایک بلی دودھ پینے کی غرض سے آئی۔ یہ کوئی دیندار باتیں تھوڑی ہے، دین کی بات نہیں ہے یہ۔ حضرت ایسا ہی بول دیے، ہمارے گھر میں بلی دودھ پینے کی غرض سے آئی، دودھ بھی نہیں پی، پیالہ بھی پھٹ گیا، بلی بھی بھاگ گئی۔ اتنا ہی بولنا تھا، آدھے سے زیادہ مجموعہ بے ہوش ہو گیا۔ یعنی بات میں وہ اثر تھا حضرت کے، لوگ سن رہے تھے کہ بھئی آخر کیا بولنا چاہ رہے ہیں، حضرت کیا بولتے ہیں، یہ سننا چاہ رہے تھے۔ حضرت یہ لفظ بولے، یہ جملہ بولے، بلی دودھ پینے کی غرض سے آئی، پیالہ بھی پھوڑی، دودھ نہیں پی، بھاگ ہوئی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اس چیز کا بھی اثر لوگوں کے دلوں پر ہوا۔ مدینہ منورہ میں ایک مدرسے کا جلسہ ہوا۔ ایک طالب علم کو مول صاحب بلا کر بولے، میاں خیرات پڑھو، چونکہ ہمارا ہر وہ کام خیرات سے شروع ہوتا نا۔ تو اللہ کا کلام شروع کیا بچہ، آدھا رکوع پڑھا تھا، آدھے لوگ بے ہوش، آدھا ہی رکوع پڑھا، پورا نہیں۔ تو مول صاحب پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹا بس کر رہے، بس کر، ورنہ تو پورا رکوع پڑھے گا تو ہو سکتا ہے ان میں سے آدھے لوگ مریں گے کہ آدھے لوگ زندہ ہیں، ابھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے۔ جو لوگ غور کر کے سن رہے تھے، اللہ ان کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت داخل کر رہا تھا۔ تو ہم لوگ اگر آج دین کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، مول صاحب ہیں، ان کا کام بولنے کا، چاہے بولتے رہتے، آج سنے، یہ کان سے سنے، یہ کان سے نکال دی۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کلام پاک میں ایک جگہ یوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ میں کوئی لچھے دار تقریر تو نہیں کر رہا ہوں جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے، بات بالکل سادی کر رہا ہوں تاکہ ہمارے پورے بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اے لوگو، اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب کر رہا دیتا، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک بچہ 2 سال کا
باپ کے گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، ناچ رہا ہے، کبھی داڑھی پکڑ رہا ہے، کبھی ٹوپی نکال رہا ہے، کبھی کان کھینچ رہا ہے، تو باپ دیکھ کر خاموش پہ چل رہا، بچہ ہے نا، بچہ ہے۔ دوسرا ایک جو 16-22 سال کا ہے، انہیں آ کر سامنے ہاتھ بن کر ٹھہرا، چل رہا ایسا اٹھا کے دیکھ، تو باپ بول رہا ہے خبردار، پھر اگر آنکھ اٹھایا تو آنکھ نکال دوں گا۔ یہاں بچہ داڑھی پکڑ کو کھینچ رہا ہے، اسے کچھ بھی نہیں بول رہا، انہیں آنکھ اور ہاتھ بن کو ٹھہرا ہوا ہے، خالی ایسا دیکھا۔ باپ غصہ کر رہا ہے، تو کہا اس میں اور اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ بچے کیا بولیں گے؟ ابھی نادان ہے، ابھی چھوٹا ہے، معلومات نہیں ہے، باپ کی قدر کیا ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس باپ کی قدر ہے، معلوم ہے، جانتا ہے، پھر بھی انہیں باپ کو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا ہے، تو باپ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ بس یہی قدردانی کا معاملہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ قدردانی کا معاملہ جیسا کرنا ہے ویسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا معاملہ بھی ہمارے اوپر مبذول ہو جائے گا۔ نہیں کریں گے پھر تو آج کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ تقویٰ بولتے ہیں ڈرنے کو، ڈرو اللہ سے، جیسا ڈرنے کا حق ہے وہ ادا کرو۔ کوئی بڑا آدمی آیا گھر پہ، ظاہر بات ہے ایک دل کے اندر ایک قسم کی ہیبت ہوتی ہے کہ بڑا آدمی کیا بولتا۔ کیا بھئی ایک بڑے آدمی کی جہاں دل میں ہمارے اہمیت ہے یا ہیبت ہے، کہ یہ ڈر ہمارے دل میں اللہ کی ہے؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی ہیبت اگر دل میں ہوتی، شاید اتنی کوتاہی نہ ہوتی کہ فجر کی اذان ہو رہی ہو اور ہم گھر میں آرام کر رہے ہوں۔ اللہ ایک نہیں بلکہ 5 مرتبہ اپنے مسجد سے آواز لگا کر بلاتا ہے، اے لوگوں آ جاؤ میرے پاس۔ اب ہم بول رہے ہیں کہ اللہ میاں ہم کو فرصت ہی کہاں، کام ابھی باقی ہے، کلمہ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ارے بھائی ہمارے پاس کام اتنا زیادہ ہے کہ ہم نماز کی بھی فرصت نہیں لگی۔ اللہ کا گھر جو بنایا گیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کیا شو کے واسطے بنایا گیا ہے؟ تو ہم لوگ عبادت نہ کریں تو پھر ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتیں جو نازل ہونی ہے وہ تو نہیں ہوں گی۔ اس کوتاہی پر ہم اپنے آپ کو دل کے اندر اگر کوڑتے نہیں ہیں تو اس سے زیادہ محروم اور کیا ہو سکتے ہیں؟ مقصد اصلی ہمارا یہی ہے کہ اللہ کی یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ چنانچہ میرے بزرگوں دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ جوڑ ہے نا ہمارا، آج کا جوڑ ہے نا، میرے کو جوڑ بول کر بلایا گیا ہے، یہی ہے کہ جلسہ ہے؟ بھئی کیا ہے، میں اس پر انداز پہ بات کروں گا۔ میں جوڑ ہے یا جلسہ ہے؟ جلسہ ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ ہے یہ، الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ بھئی سیرت، سورت کا نام الگ ہے، سیرت الگ چیز ہے۔ ابھی اس سے پہلے ہمارے شاید مولانا بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے سیرت کے بارے میں۔ ہم لوگ سورت کے اوپر بات کرتے ہیں، نبی کا جو ہے چہرہ ایسا تھا، نبی کے ہاتھ ایسے تھے، نبی کا جو ہے ناک ایسی تھی، نبی کے جو ہے جسم کا ساخت ایسا تھا، سب چیزیں بولتے ہیں۔ اس کے بعد شیرنی تقسیم ہو جاتی، مٹھائی تقسیم ہو جاتی، اس کے لیے کھانا کھا چلے، ابھی بھی کھانا بن رہا ہے۔ اس کے بعد میں کھانا کھا لیے، چلتے پھرتے نظر آئے۔ میرے بزرگوں دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری زندگی میں، پوری شریعت، پوری کے پورے دین کا نام سیرت ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں۔ سارے نبی 1 لاکھ کم و بیش 24,000، یہاں تو صرف ہاں بولنے کے واسطے ہی ہے،
لیکن اس سے کہیں زیادہ کم وہ اللہ جانتا ہے کتنی تعداد ہے. اس انداز سے کہ یہ سارے کے سارے نبی جب آئے عیسیٰ علیہ السلام تک، آخری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہو گیا. اب دین میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے. اب اس دین کو جہاں مکمل ہوا ہے، اگر ہم لوگ اس کو اخذ نہیں کرتے، اس کو نہیں جو ہے حاصل کرتے یا اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے، تو اب ہم میں کمیاں جو ہے شروع ہو جائیں گی، ہم میں نادانی شروع ہو جائے گی، ہم میں جو ہے کوتاہی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا معاملہ ہو جائے گا. تو میرے بزرگوں دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بتانے کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ اپنی مکمل زندگی کا 23 سالہ حصہ جہاں آپ کو نبوت ملی ہے، نبوت سے لے کر آخر وقت تک 40 سال میں نبوت ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 63 سال میں دنیا سے رخصت ہو گئے. اس 23 سالہ زندگی کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیے ہیں، اس محنت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک جھلک بتا دیتا ہوں صرف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دین کی بات، اللہ کے ایک ہونے کی بات لوگوں کے سامنے بتاتے تھے، لوگ خواہ کے دشمنی شروع کر دیتے، کوئی وجہ نہیں. چلو بھائی ان کا کچھ کھا لیے، ان کا کچھ لے لیے، ان کو کچھ گالی دے دیے، ان کا کچھ نہ کوئی چیز کریں، صرف نام اللہ کا بتاتے تھے. لوگوں کے پاس جا کر پیچھے سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا شروع کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں. کیمپ جو حج کے زمانے میں کیمپ ڈالتے ہیں، آج تو مسجد ہو گئی ہے بہت بڑی، اس زمانے میں مسجد نہیں تھی، صرف کعبۃ اللہ تھا. کیمپ وہاں لگا ہوا کر، تو کیمپوں میں لوگ ٹھہرتے تھے. جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر آپ کے غلام کو لے کر جاتے، تعارف کراتے تھے، اور پھر اپنے جو ہے ایک خدا کی بات، اپنے نبی ہونے کی بات ان کے سامنے کرتے. لوگ غور سے سنتے تھے، بولتے تھے کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی بات اچھی ہے، یہ بات بڑی سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے منڈیاں ہی نہیں ہلاتے تھے، بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولتے تھے کہ بس آپ کا جو ہے بتایا ہوا یہ بات ہمارے کو اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کا دین قبول ہے. مسلمان ہو جاتے تھے ظاہری اعتبار سے. یہ ہو کر پھر آگے کیمپ میں جاتے، پیچھے سے قدمی آتا تھا جو لہیم شہیم تھا، بہت اونچا پورا تھا، ظاہری اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا تھا اس کے چہرے سے آگ برس رہی، اتنا جو ہے لال قسم کا آدمی تھا. آ کر بولتا تھا ارے بھائی ابھی جو آیا تمہارے پاس بولنے کے لیے، ہاں ہاں بولا کیا کیا باتیں بتایا انہیں؟ تو بولے یہ بات بتایا، یہ بات نہیں اس کی باتیں نہیں ماننا، اس کی باتیں نہیں ماننا، وہ پاگل قسم کا آدمی ہے. ارے ہم 360 کو ماننے والے، انہیں ایک کی بات کر رہا ہے تو 360 سے جو کام نہیں ہوتا وہ ایک کس سے کیا ہوگا؟ 360 سے، یعنی 360 خدا کو مانتے تھے کہ 360 سے جو کام نہیں ہوتا وہ ایک خدا سے کیا ہوتا؟ تمہارے بہکا رہا انہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے. اور یہ بولنے والا ابو لہب ہوتا تھا یا ابو جہل ہوتا تھا؟ ابو لہب یا ابو جہل؟ ابو جہل چچیرا چاچا، ابو لہب خاص اپنے باپ کا چھوٹا بھائی. اب یہ لوگ جو سنتے تھے، ارے اتنی اچھی باتیں بتا کر گئے پھر بھی ہمارے کو آ کر انہوں بہکا دیے، ذرا تذبذب میں پڑ جاتے تھے. اب جو لوگ بولتے تھے کہ بھائی ہم لوگ ایمان لائے، ارے نہیں بھائی نہیں، ہمارے بچپن سے چل رہا نا معاملہ ہے، ہمارے بابا دادا پردادا سب اس بات پر عمل کرے، آج نہیں کرنا چاہیے. آج بھی اگر میں ایک بات بولوں تو آپ دانت پہ انگلی پکڑ لیں گے. اگر آپ کو یہ کہا جائے بھائی یہ چیز مناسب نہیں ہے، آپ بولیں گے مول صاحب آپ نئی بات کہاں سے لے کر آئے؟ ہمارے بابا دادا کر رہے تھے کام کو، تم نئی بات کیسا لے کر آئے؟
نئی بات کہاں سے لے کر آئے؟ اب یہاں لوگ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں حدیث میں جو باتیں ہیں وہی عالم بتاتا ہے، مفتی وہی بتاتا ہے، لیکن چونکہ ایک زمانے دراز سے ہمارے پاس چلتا ہوا آ رہا ہے، ایک دوسرا چونکہ یہ علاقہ جو ہمارا ہے ہندوستان کا علاقہ، اور ہندوستان میں بھی جنوب کا علاقہ، یہاں پر بہت ساری جو ہے دین سے دوری کی باتیں چلتی ہیں، تو ہم جو ہے پورے کے پورے اس چیز کے اندر ملوث ہیں، تو اب ظاہر بات ہے اس چیز کا جو ہے دماغ میں دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر کوئی عالم آ کر بولا یہ چیز نہیں کرنا ہے، مثلا جنازہ آیا، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جنازے کی نماز پڑھتے ہی ہوں گے، جنازے کے اندر دعا ہے جو امام صاحب پڑھاتے ہیں، ہم بھی پیچھے بھی عموماً پڑھتے ہیں، لیکن دعا کے بعد میں دعا کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر دعا ہوتی ہے، جنازے کی خود دعا ہے، وہ جنازے کی خود دعا ہے، پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ کہیں قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، چلتے ہوئے آ رہا ہے زمانے سے۔ ایک پھول ڈالے، پھول جو ہے اب کیونکہ محبت میں ڈالتے ہیں، پھول جو ہے ہمارے اگر بستر کے نیچے آئے خوشخبری، اوپر آئے تو ظاہر بات ہے گیا سمجھو۔ تو اب یہ پھول جو ڈالتے ہیں ہم لوگ، اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پھول جو ہے ڈالنا ضروری نہیں ہے، ایک محبت ہے الگ شکل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں مولوی صاحب بولے تمہارے کو تو آپ بولیں گے کہ یہ مولوی صاحب وہابی معلوم ہوتا ہے، اس کی بات ماننا نہیں، اس کی بات میں عمل میں لانا نہیں۔ اب یہیں سے مخالفت شروع ہوتی ہے، ارے یہ ہمارے طریقے کا مولوی صاحب نہیں ہے، رے اسے نکال دو، دوسرے مولوی صاحب کو لے کر آؤ۔ تو میرے بزرگوں دوستو، وہاں پر وہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے طریقے میں بات نہیں کر آئے، ہمارے خداؤں کے، ہمارے جو ہے اس کے پہلے کے جو ہے لوگوں کے خلاف بات کرائے نے، لہٰذا ان کو جو ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہوتی تھی میرے بزرگوں، آپ اندازہ لگائیں اس کا۔ ایک خدا کی بات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں 2 گھنٹے تک بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھا بجھا کر دین کے اندر لا رہے ہیں، لیکن وہ ماننے کے بعد دوسرا آدمی آ کر ان کو بول رہا ہے کہ بھئی مت کرنا، نہیں کرنا، تمہارا جو ہے خلاف کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوتی تھی وہ ناقابل برداشت تکلیف ہوتی تھی۔ اچھا اتنا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ٹھہر کر اللہ کی سامنے دعا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے، جس کی وجہ سے پیروں کے اوپر سوجن آتی تھی، ورم آ جاتا تھا، اور سوجن ہی نہیں آتی تھی بلکہ اس کے زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے وہ سوجن میں پھٹن آتی تھی، شگاف پھٹن آتی تھی، اس میں سے پانی نکلتا تھا، اتنا زیادہ ٹھہر کر اللہ کی وہ عبادت کرتے تھے۔ صبح میں چونکہ وہ دھول میں چلنے کا وجہ معاملہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ چلو مت، پیروں میں پہلے سوجن ہے، پانی بھی نکل رہا ہے، لہٰذا آپ ذرا اونٹ پر بیٹھو، چونکہ بہت ساری جگہ پر پھرنا ہے۔ اونٹ پر بٹھا دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابوبکر صدیق نکیل پکڑ کر چل رہے تھے۔ جہاں یہ بات آئی تو کچھ شریر قسم کے لوگ شرارت کر وہ اونٹ کے جو ہے کوہان میں لکڑی کر دیتے تھے، اونٹ کے کوہان میں لکڑی کرتے، تو ظاہر بات ہے اونٹ اچکتا تھا، وہ جیسا اچکتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر جاتے تھے، اوپر سے، اونٹ کے اوپر سے نہیں۔ سائیکل پر سے گرے تو مار لگتا ہے آدمی کو، اونٹ کے اوپر سے گرے تو نہیں لگتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے گرنے کے بعد مار بھی لگتا تھا، چونکہ وہ ریتیلی زمین ہے، دھول بھی بڑھ جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے سارے جسم میں دھول وغیرہ پڑ جاتی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اٹھا کر بٹھایا دیتا، کبھی بھی حضور کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، کسی کے لیے دعا ہی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تم کو سمجھ دے دے۔ ایسی جو ہے بات تم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، یا میرے بولنے میں شاید آپ لوگوں کو جو ہے شاید سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، آج نہیں تو انشاءاللہ کل سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یہ دعا دیتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ جب آئے کعبۃ اللہ میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرات جو حج کو گئے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں،
میزاب رحمت، کعبۃ اللہ کے 4 جو ہے دیواریں ہیں. ایک طرف کعبۃ اللہ کے اوپر جو پانی پڑتا ہے وہ پانی ایک نالی سے نکلتا ہے، وہ ایک طرف ہے. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگا کر بیٹھے ہوئے، تھکے مارے، لوگاں گالیاں دیے، دھول میں اوپر سے نیچے گرے وغیرہ وغیرہ ساری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر بیٹھے، چونکہ اس زمانے میں زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والے کوئی بھی نہیں. یہ دیکھ لیا ابو جہل، کہا کہ ہو اکیلے بیٹھا ہوا ہے، اب یہ موقع اچھا ہے لوگوں کو جو ہے ستانے اور لوگوں کو جو ہے دل میں ان کے ستانے کی شرارت. آیا رسی لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال دیا، جیسا ہم لوگ عموماً کاٹی وغیرہ کو ڈال کر کھینچ کر لے جاتے، اس طریقے سے گلے میں رسی ڈال کر کھینچنے لگا. کعبۃ اللہ کے اطراف میں جو لوگ جاتے ہیں وہ طواف کرتے ہیں، طواف کے معنی اس کے اطراف میں پھرتے ہیں. تو انہیں لے کر چکر مارنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کھینچ رہا ہے جیسا لکڑیوں کو کھینچا جا رہا ہے. اب اللہ کے رسول کو چل نہیں سکتے، گر گئے نیچے، گرے تو کھینچ رہا ہے، گلے میں پھانسی پڑی ہوئی ہے اور کھینچ رہا ہے. کہتے ہیں کہ 2 یا 3 چکر لگایا انہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان باہر آ گئی. ساتھ میں رہنے والے لوگ کوئی بھی اس کو کچھ نہیں بول رہے، اس واسطے کہ بڑا خطرناک قسم کا انسان تھا، جس کو بولا اس کو مار دیتا تھا، تلوار ہاتھ میں رہتی تھی قتل ہی کر دیتا تھا. حجاز میں پورے کے پورے حجاز میں 2 آدمی بہت طاقتور تھے، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ابو جہل. ابو جہل کا صحیح نام عمر ہے، عمر ابن الحکم، اور حضرت عمر کا نام عمر ابن الخطاب پہلے تھا. یہ 2 ہی طاقتور تھے، چنانچہ ایمان میں ابھی داخل تو ہوئے نہیں تھے. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں زبان باہر نکلی کھینچ رہا ہے، کہا کہ اچھا دیکھ ابھی میں تیرے کو طواف کر رہا ہوں، تو نہیں کرتا نا طواف، میں کرا رہا ہوں. سب لوگ دیکھ کر بولنے لگے ارے مر گیا بیچارہ، کوئی نہیں ہے، یتیم ہے، کوئی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو مر گیا سمجھ کر چھوڑ دیا. اب وہاں سے نکل کر پھر اپنے گھر کو گیا، چونکہ اپنے ساتھ میں لوگ تھے، اس کے گھر میں گیا، اپنے بیٹھ کر جو ہے کچھ پینا کھانا چل رہا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی طاقتور آدمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں تھے وہ حضرت حمزہ. تو چونکہ اکثر و بیشتر اپنے بھتیجے کی دیکھ بھال میں بھی یہ رہا کرتے تھے. اس زمانے میں عورتوں کا ماحول یہ تھا، اگر کوئی گھر میں مصیبت آ گئی تو عورتیں بالیں وغیرہ بکھرا کرتے تھے اور کپڑے پھاڑ لیتے تھے، ڈھیلیس پہ جا کر بیٹھتے تھے. تو باہر سے آنے والا آدمی، مرد آدمی فوراً سمجھ جاتا تھا کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے. کہنے لگا او اللہ کی بندی، کیا مصیبت آ گئی تیرے اوپر، کیا مصیبت آ گئی، یعنی بیوی کو بول رہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. کیا مصیبت ہے؟ کہا مصیبت یہ آ گئی کہ تمہارا بھتیجا محمد ابن عبداللہ، جس کے اماں نہیں ہے باپ نہیں ہے کوئی پرسان حال نہیں، تم لوگ بھی مر جاؤ اچھا ہے. یعنی بیوی بول رہے ہو تم لوگ بھی مر جاؤ. ابو جہل تو بس نہیں معلوم اب قتل ہو گئے یا مر گئے یا کیا ہو گئے پتہ نہیں، ابھی اطلاع ملی کہ تمہارا بھتیجا بالکل ہی بے ہوش پڑا ہوا ہے، اسی لیے میں ایسا حال بنا کے باہر بیٹھوں. اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اکثر و بیشتر تلوار، تیر یا کوئی چیز لکڑی وغیرہ کچھ تو بھی ہاتھ میں رکھتے تھے وہ لوگ. ہمارے بڑوں کو بھی دیکھیں ہم لاٹھی پکڑ کر چلتے تھے. تو
تو کچھ لوہے کی چیز ہاتھ میں تھی ان کے. گھر میں اندر نہیں گئے, سیدھا ابو جہل کے گھر کو گئے. اب وہ پینا کھانا اب چونکہ یہ آتا ہوا دیکھ لی, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آتا ہوا دیکھ, کہا کہ آ جاؤ تم بھی ہمارے آدمی ہیں, تم بھی ہمارے آدمی. ابھی جب اندر آئے تو اب وہ سمجھ رہے کہ بھئی کچھ بات کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے. گئے تو گئے, سیدھا اٹھا کے وہ لوہے کی جو ہے لکڑی سے چھڑی سے ابو جہل کے سر پر جو مارے تو سر پھٹ گیا, خون نکلنا شروع ہو گیا. عرب کے اندر ایک بات ہوتی ہے, آدمی کتنا ہی غصے والا کیوں نہ ہو, اگر آدمی کا خون نکلتا ہوا دیکھا تو اس کا خون ٹھنڈا ہو جاتا. خون نکلتا ہوا دیکھا, خون ٹھنڈا ہو جاتا. یعنی دشمنی کا بدلہ یہی ہے کہ خون نکلتا ہوا دیکھتا ہو. جیسا خون نکلتا ہوا حضرت حمزہ دیکھے ابو جہل کا, تو پھر وہاں سے واپس آ کر کہا, میں میرے بھتیجے کے بارے میں سن کر آ رہا ہوں کہ تو میرے بھتیجے کو تکلیف دیا ہے. اگر میرا بھتیجا خدا نہ خواستہ ختم ہوا تو میں تم سب لوگوں کو قتل کر دوں گا. یہ وارننگ دے کر ابھی میں جا رہا ہوں سیدھا کعبۃ اللہ. تو ابو جہل کے گھر سے نکل کر سیدھا کعبۃ اللہ کو آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میزاب رحمت کے پاس ٹیکا لگا کے ویسے ہی بیٹھے تھے جیسا پہلے تھے. کوئی زمزم کا پانی پلا دیا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے, کہا کہ بیٹا خوش ہو جا, خوش ہو جا, خوش ہو جا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, چچا جان کہیں کا خوش ہونا؟ کہا کہ تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں, انہیں خون نکال کر آیا ہوں میں. ابو جہل کا خون نکال کر آیا ہوں میں, خون کا بدلہ خون لے کر آیا ہوں میں, خوش ہو جا. تو چچا کہنے لگے, چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا, اس بات سے خوش نہیں ہوتا. تو جذبے میں آ کر چچا کہہ رہے ہیں, بیٹا تو جس چیز سے خوش ہوتا ہے بول. ابھی قتل کر کیا بول رہا ہے؟ چاہ کے قتل کر کیا بول, تو بول کیا بولتا ہے بول. یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی نہیں ہے, ہم سب تیرے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, چچا اس سے خوش نہیں ہوتا میں, خون کے لینے سے, قتل کے کرنے سے, خون کے نکالنے سے خوش نہیں ہوتا, بلکہ اس وقت میں میری خوشی کا یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لو بس میں خوش ہو جاتا ہوں. کلمہ پڑھ لو. کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ٹھہرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیے اور ایمان میں داخل ہو گئے. اس کے 3 روز بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں داخل ہوئے, یعنی مسلمان بن گئے. تو میرے بزرگوں دوستو, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو میں بول رہا ہوں تم سن رہے ہیں. کیا تکلیف, کیا مصیبت, کیا پریشانی آئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی بات پہنچانے کے واسطے. یہ ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. سیرت ایسی نہیں ہے کالے بھائی میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں. کہا دین کے باتوں کو پہنچانے کے اندر اگر کوئی تکلیف ہے تو بھائی یہاں نتیجہ نکال رہا ہوں میں. دین کے باتوں میں پہنچانے کے لیے اگر کوئی مصیبت آئی تو وہ تواصو بالصبر و تواصو بالحق کا لفظ ہے کہ تم صبر کرو مصیبتوں پر اور حق بات بولنے میں کسی قسم کی گریز مت کرو. اگر اس طریقے سے تم بولتے رہو گے, خود بھی عمل کرنا ہے, دوسروں کو جو ہے دین کی بات بتانا, ان کو بھی عمل کے دعوت میں لے کر آنا ہے. میرے بزرگوں دوستو, اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ اپنے نبی کے امتی ہیں, اور کل انشاءاللہ تعالی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت دکھانا بھی ہے. پہلے دیکھنا ہے بعد میں دکھانا ہے. ایک بات بول کر بات کو ختم کر دو. ہر پیر اور جمعرات, پیر اور پنجشنبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر مسلمان کا عمل جاتا ہے. اللہ کے رسول قبر میں آرام کر رہے ہیں تو ان کے پاس عمل جاتا ہے ہر ایک کا. یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی میرا کیسا جائے گا, کہا ہر ایک کا جاتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی کمزور مسلمان کیوں نہ ہو اس کا بھی, اور زوردار مسلمان اس کا بھی, پورے ہر ایک کا. پیر اور پنجشنبے کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل جاتا ہے. اللہ کے رسول دیکھتے ہیں, کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا نیک عمل بہت زیادہ ہے,
اچھے کام کر رہا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے اس امتی کو تو اچھے کام کرنے کی ایسی ہی توفیق دے تاکہ وہ اچھے کام کرے، دنیا میں اچھا رہے اور پھر دنیا سے جا کر سیدھا جنت کا مستحق بن جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی برا کام زیادہ کیا، نیک کام نہیں کیا، تو وہاں ٹھہرے ٹھہرے چونکہ اللہ کے رسول کا دل بہت نرم ہے، اپنی امت کے تعلق سے بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں اپنے امتی کا اعمال نامہ، تو اگر واقعی گنہگار ہے تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ گویا دوسرے معنوں میں ہم اپنے نبی کو خبر میں بھی چین سے سونے نہیں دے رہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو رلا رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ یہ کتنا گناہ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو جائے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا ایمان چلا جائے، پھر یہ کافر ہو کر مرے۔ اے اللہ اس کے گناہ کو میرے عمل میں داخل کر دے، اس کے گناہوں کو میرے عمل میں داخل کر دے اور اس کے گناہوں کو اس سے پاک کر دے تاکہ وہ پھر اچھے کام کرنے والا بن جائے۔ تو میرے بزرگوں کتنی شفقت آج بھی ہمارے نبی ہم پر کر رہے ہیں، اور پھر ہم کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر اور یہ ہے کہ بھئی تم لوگ دنیا میں تھے، عمل تو خیر اپنی جگہ پر کر رہے تھے، لیکن کیا دوسروں کو آنے والے لوگوں کو بھی کچھ بولے ہیں، کچھ کرے ہیں؟ کیا بھئی دین کی دعوت دیے ہیں؟ نہیں بولے، اس بات میں تو ہو نہیں سکتا تو نہیں میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بزرگوں دوستو اس بات کو کہتے ہوئے ایک بات آخر میں بات کہہ کر بات کو ختم کر دوں۔ کندنور یہ ایک علاقہ ہے واڑی کے پاس، کندنور نام سنے ہوں گے آپ لوگ، کنور کے نام سے جانتے ہیں، کندنور ہے اصل میں، واڑی سے غالباً 6-8 کلومیٹر ہوتا ہے۔ میں گیا ہوں کئی مرتبہ کیونکہ کرناٹک میں تھا، جاتے رہتا تھا ہمیشہ۔ وہاں کے ایک لاڈلے پٹیل مشہور آدمی ہے، 3 مرتبے گلبرگے میں یہ جو شرن بشویشور ہے نا، اس کو 3 مرتبے بلڈنگ کے اوپر سے کود کر مارنے کے لیے گئے تھے۔ بہت بہادر آدمی تھے لیکن اس کی خدمت اچھے تھے ملیا نہیں۔ اور پھر حکومت اس زمانے میں چونکہ انگریز کی حکومت چلتی تھی، ان کو جو ہے باضابطہ انعام رکھی تھی کہ ان کو جو پکڑے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اتنا تیز بھاگتے تھے کہ چلتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے، بھاگتے ہوئے گھوڑے کو پکڑتے تھے، اتنا تیز اور بہادر بھی تھے، ایسے کسی سے بھی ڈرتے نہیں تھے۔ اور پھر ان کا کام یہ تھا مائی بولنے والے کو مارتے تھے، غریب آدمی کو تقسیم کرتے تھے، ان کا کام ہے جو مائی بولتا تھا اس کو مارتا، غریب آدمی کو چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کو مدد کرتے تھے۔ چنانچہ ان کو پکڑے، ٹانڈور میں پکڑے، اسٹیشن کے پاس ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ ٹانڈور سے اس زمانے میں چونکہ ٹانڈور گلبرگے میں تھا، گلبرگے کے جیل میں داخل کرے ان کو۔ گلبرگے کے جیل میں ان کے پیروں کے نیچے کے نساں کاٹ دیے، یہ بہت بھاگتا ہے، یہ ملتا نہیں، اگر چھٹ گیا تو نہیں ملتا، اس لیے ان کے پیروں کے نساں کاٹ دیے۔ اسی دوران میں اسی جیل میں ان کا انتقال ہوا، اور پھر جب لے کر آ کے کنونور میں دفن کرے، مسجد کے بازو میں 6 قبرستان، یا وہاں ان کو جو ہے ان کی خبر وہی ہے، میں بھی گیا تھا۔ ان کا بیٹا جعفر پٹیل ہے نام ان کا، میں جا کر ان سے پوچھا ہے کہ بھائی میں یہ واقعہ سنا تمہارے باپ کے تعلق سے، صحیح ہے؟ چونکہ میرا وہاں بیان تھا، اجتماع تھا، ظہر کی نماز کے بعد میرا بیان تھا، تو میں اس سے پہلے سرٹیفائی کر لیا کہ بھئی یہ بات صحیح ہے۔ بولے مول صاحب بالکل 100% صحیح ہے، میرے کو بھی برابر یاد نہیں تھا، تم یاد دلا تو پھر یاد آ گیا۔ بات دراصل یہ ہے جب دفن کرے 6 مہینے کے بعد محرم آیا، محرم میں عموماً ہمارے اس کرناٹک کے علاقے میں قبر کو پتھرے لگاتے ہیں، پتھرے اور نام کی تختی وغیرہ بھی لگاتے ہیں عموماً۔ تو پتھرے لگانے کے واسطے جعفر پٹیل صاحب پہنچے
تو وہاں پر خبر کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے شگاف پڑا تھا، یعنی سانت پڑی ہوئی تھی، اس کے اندر سے وہ لاش نظر آ رہی تھی۔ اب یہ بیچارے گھبرائے کہ بھئی لاش نظر آ رہی ہے، گاؤں کے لوگوں کو جمع کریں۔ جب خبر کھولے تو لاش ایسی ہی تازی تھی جیسا ابھی ابھی دفن کر کے گئے۔ جو پھول ڈالے تھے ان کے چہرے پر، وہ پھول بھی جو ہے ویسی تھے تازے، وہ بھی نہیں کملائے گئے، وہ بھی نہیں مرجھائے گئے۔ بہت سارے لوگ دیکھے۔ ہمارے پاس چمن چوڑ کے ایک بڑے میاں تھے، ان کا نام خواجہ صاحب تھا، 2004 میں انتقال ہوا ان کا۔ میرے ساتھ 25 سال رہے، انہوں چمن چوڑ سے آئے تھے، انہوں بھی وہ دیکھے جا کر۔ کافی تعداد میں لوگ آئے، گلبرگے سے بھی لوگ آئے دیکھے۔ تو گلبرگے میں ایک بہت بڑے آدمی جو ذمہ دار قسم کے آدمی تھے، کہنے لگے ارے بھائی ان کی لاش اگر خراب نہیں ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی ضرور نیک کام ان کا ہوگا، دریافت کرو۔ لوگوں سے بہت دریافت کرے بھائی کیا ہے کیا ہے، اور صاحب ان کا کوئی نیک کام تو نظر نہیں آتا تھا، میں بولنے والے کو مارتے تھے، وہی نیک کام تھا ان کا۔ اسے نیک کام بولتے کیا؟ کوئی نیک کام نہیں۔ میں نے بولے، انہوں بولے ایسا نہیں ہوتا، نیک کام اصل میں بیوی سے معلوم ہوتا ہے، بیوی سے معلوم کرے۔ چنانچہ بڑی بھی زندہ تھی، گئے ان کے پاس، جا کر پوچھے کہ بھئی ان کا کوئی نیک کام ہو تمہارے پاس ہے، تم دیکھے؟ تو بڑی بھی بولی نیک کام ظاہری اعتبار سے تو کچھ نہیں تھا، میں بولنے والے کو مارتے تھے، غریبوں کو تقسیم کرتے تھے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھتے تھے، فجر کی نماز میں اٹھتے تھے، الصلاۃ خیر من النوم بول کے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے مسجد کو جاتے۔ تو وہ بڑے میاں جو بزرگ بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بزرگی دیتا تھا، وہ جو ہے ایسا قسم کھا کر کہا، قسم کھاتا ہوں میں خدا کی کہ اس آدمی جو لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دیتا تھا، اس دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لاش کی حفاظت کر رہا ہے، قیامت تک کرے گا۔ بزرگوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کوکن سے ایک ہمارے پاس ویڈیو آیا تھا، کوکن سڑک پڑ رہی تھی، کھدائی چل رہی تھی، تو ایک لاش نکلی، تو بالکل تر و تازہ۔ لوگ وہاں دریافت کریں گے بھئی یہاں کوئی، تو بازو جو ہے گاؤں کے آدمی آ کر بولے میں ان صاحب کو جانتا ہوں، میں ان صاحب کو جانتا ہوں۔ کہا کہ بھئی کیا نام ہے، کون ہے انہوں؟ کہا کہ ان کا نام رفیق ہے، 27 سال پہلے میں ان کو جو ہے ان کے دفن میں شریک تھا، یہ دفن کیا گیا ہے۔ تو خبر بھی مٹ گئی تھی وہ، تو آج جو ہے ان کی خبر جو ہے کھودی گئی، تو ایسا ہی بالکل تازہ قسم کی لاش ہے، کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں۔ اللہ میاں حفاظت کرنے پر آتے تو ایسا حفاظت کرے۔ معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھی تھی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ عہد کر لو، انشاءاللہ نماز کی تو پابندی کریں گے، اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیتے رہیں گے۔ مگر ایک بات بولوں میں آپ کو جو پتہ کی ہے، جب تک آدمی کے دل میں اہمیت نہیں ہوگی نماز پڑھتا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی کچھ نہ کچھ چسکا ہوگا دین کا یا علم کا یا علم دین کا، تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک نورانیت پیدا کرتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے تو کہیں بھی بہہ سکتا ہے، کہیں بھی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج، ان بچوں کو آج نہیں بلکہ کئی نمونے سے ان لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالات کا تغیر کا معاملہ یہاں سے نہیں ہوتا بلکہ اوپر سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بچوں کو کس طرح، ارے بڑوں کو بہکایا جا رہا ہے تو بچوں کو تو کیا ہے، آج فون لگے، کیا ہے وہ ویڈیو، کیا ہے وہ، سب وہی ہے، بہکانے کی باتیں ہیں، دین سے دور کرنے کی باتیں ہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کل کے روز یہی بچے ہمارے لیے دعائے مغفرت تو کیا کریں گے، یوں بولیں گے مر گیا مردود فاتحہ ہی بے سود۔ پہلے تو پڑھنے ہی نہیں آتا، بعد میں بھیجیں گے کیا؟ عموماً لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں
مول صاحب بابا کو دھلانے کے واسطے چلو ہمارے. ارے بھائی تم نہیں دھلا سکتے؟ نہیں ہمارے کو نہیں معلوم کیا کیا پڑھنا ہے، کیا ہمارے کو نہیں معلوم. دھلائے لے کر آئے سامنے. نماز بھی مول صاحب تم ہی پڑھاؤ. بھائی تم اولاد ہے نا، نماز پڑھنے کو ہمارے کو نہیں آتا. میرے بزرگوں دوستو، جو باپ کے لیے بیٹا باپ بیٹے کے لیے مرا تھا، وہ بیٹا جو ہے نماز نہیں پڑھا سکتا یا بازو میں ٹھہرا ہوا ہے. جی ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ایسا نہ ہو ساقی نہ رہے جام رہے. تو میرے بزرگوں دوستو، آج اگر بچوں کو ہم دینی تعلیم سے تھوڑا سا بھی اگر چسکا نہیں لگا، چاہے وہ بچے ہمارے مسجد میں آ کر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہی پڑھ کر جاتے کیوں نہ ہو، مگر ضرور پڑھائیے عربی. آپ عربی سے آپ بچوں کو جو ہے محروم مت رکھیے. میں بھی ابھی عورتوں میں بھی بات کر رہا تھا، عورتوں کو بھی یہی بات بول کر آیا ہوں کہ اپنی بچوں کو دینی تعلیم سے جو ہے آراستہ کرنے کی فکر کریے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، الحمدللہ ہمارے زمانے میں، ہمارے بچپن میں یا تو جڑ چرلے کا مدرسہ تھا یا تو گلبرگے کا یتیم خانہ تھا. ہم لوگ محروم رہ گئے تھے. اس کے بعد ہم لوگ کوشش کرے اس بات کی کہ بھئی دینی تعلیم سے آراستہ ہونا چاہیے. تو کوشش کرنے کے بعد ہم کو لاتور میں ایک مدرسہ ملا، وہاں جا کر ہم تعلیم حاصل کر آئے. اب ہمارے بچوں کو، ہمارے بھائیوں کو ہی پڑھائے. لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ آج ہر گاؤں کے اندر آپ کو ایک نہیں 2 3 3 4 4 مدرسے ملیں گے شہروں میں. یہ بات الگ ہے کہ گاؤں میں نہیں ہوں گا، لیکن شہروں میں تو ملیں گے. ایک. دوسری بات، گاؤں میں بھی الحمدللہ حافظ، قاری، عالم، مفتی کچھ نہ کچھ جو ہے ہمارے جو ہے جماعت کے ساتھی کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو ملیں گے. یہاں پر بھی بچوں کا پڑھنے کا پڑھانے کا نظم چل رہا ہے. تو ایسے بچوں کو جو بالکل ہمارے اگر وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہی کرنا چاہتے ہیں، مدرسہ دینیہ کے اندر لا کر چھوڑیں. ایک تو ہے بچوں کے، غریب بچوں کے کھانے کا نظم، ان کے کپڑوں کا نظم، ان کے رہن سہن کا نظم، یہاں تک کہ الحمدللہ ان کے بیمار ہوئے تو دوا دارو کا نظم بھی الحمدللہ مدرسے والے کرتے ہیں. اب ہمارے مدرسے میں تو ہم کر رہے ہیں، شاید آپ کا یہاں کا بھی 1 2 بچے ہیں ہمارے پاس. تو میرے بزرگوں، بچوں کے تعلق سے سوچئے تاکہ ہمارے بچوں کا آئندہ مستقبل بھی جو ہے بنے اور ہمارا بھی مستقبل بنے. یہ بات ہے کہ بھئی ہم مرنے کے بعد میں بات ختم نہیں ہوئی، کل خبر میں بھی سوال ہوگا آپ سے کہ تم اپنی اولاد کے تعلق سے کیا بنے، کیا کرے. تو میرے بزرگوں دوستو، یہ ہمارے لیے پوچھ کا ہی ذریعہ نہیں بنتا بلکہ عذاب کا بھی ذریعہ بنتا ہے. اگر ہماری اولاد کو ہم صحیح تربیت نہیں دیں گے، صحیح علم دین نہیں سکھائیں گے، تو یہی بچے ہمارا آ کر انگلی پکڑ کر بولیں گے اے اللہ یہ باپ تھا ہمارا، سب کچھ کھانا ہمارے انتظام، پہننا ہمارا انتظام، مکان، ساری چیزیں پڑھایا، سب کچھ کرایا، اور پڑھایا تو پڑھایا انگلش تعلیم پڑھایا. عربی کے بارے میں بھی اگر بولتا تھا تو ہم پڑھ لیتے، ہم لوگ جاتے. تو میرے بزرگوں دوستو، ہمارے بچوں کے تعلق سے سوچیں آپ. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی مکمل عالم بنانا کوئی ضروری نہیں ہے. بچہ کم سے کم اتنا تو جاننا کہ حرام اور حلال کی تمیز ہو جائے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ. بچہ کو، چھوٹے بچے کو جو ہے کم سے کم اتنی تو تعلیم دینا چاہیے کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز کر دے. بڑوں کو بھی ہے یہ، بچوں کو ہی نہیں ہے، بڑوں کو بھی ہے یہ. اس واسطے بڑے جو حضرات ہیں، اب مدرسے میں تو جا کے داخلہ نہیں لے سکتے، قاعدہ لے کو تو مول صاحب کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے. بہتر یہ ہے کہ 40 دن اللہ کے راستے میں اگر نیت کر کے لگا دی گئے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کچھ نہ کچھ بن کر آ جائیں گے. ہم نہیں بولتے کہ بھئی کچھ نہیں ملے گا، بلکہ بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی. تبلیغ میں جانا سابقہ زندگی کے تبدیل ہونے کا ایک ذریعہ ہے. کئی حضرات ایسے ہیں جو جماعت میں جا کر آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو دیندار بنایا ہے. عابد خان صاحب جو اس سے پہلے انتقال ہوا، حیدرآباد کے بہت مشہور جو ہے ہمارے ایک ذمہ دار قسم کے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک دینداروں کی صحبت نصیب ہوئی، اور بڑے ہونے کے بعد میں عالم کا کورس کرے. اور بچپن میں نہیں، بچپن تو میں انگلش پڑھے ہیں وہ. تو میرے بزرگوں دوستو، آدمی جب محنت کرتا ہے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے.
یہ نہیں بولتے کہ ہم پورا اس کو جو ہے بالکل ملا بنا دیو، حافظ بنا دیو. یہ اگر بنا دیا تو اس سے بڑی اور کیا جو ہے سعادت مندی ہوگی. لیکن کم سے کم دین سے آراز ہے 2-3 سال تو جو ہے پڑھاتی رہیے. انشاءاللہ آپ کو اس کا جو فائدہ ملے گا آپ بعد میں اس کا احساس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی اور اپنے بچوں کو عربی تعلیم سکھانے کی، اپنے بیویوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں. میں اب یہ تو نہیں بولتا کہ بھئی یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، مگر میں سنتا ہوں کیونکہ ہمارے قریب کا علاقہ ہے نا، کوئی دور کا علاقہ تو نہیں ہے. عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا یہ اچھی بات نہیں. عورتوں کو سمجھا بجھا کر کام لو، بہت کاماں نکلتے ہیں. اکثر و بیشتر ہوتا ہے دہاڑ پر ڈنڈا لے کر شروع کر دیتے ہیں، وہ کہیں کو نہیں کری، یہ کہیں کو نہیں کری، ایسا کریں. یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ ذرا سمجھا کر جو ہے کام لیجئے. جتنا کام عورت کر سکتی ہے اتنا کام مرد بھی نہیں کر سکتا. آپ دینداری کے تعلق سے فکر کیجئے تو عورت بھی آپ کی جو ہے دین کی نہیں بلکہ آپ کی معاونت بن سکتی ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اور کچھ ہے بھائی؟ دعا کرنا ہے. 30 تاریخ کو جوڑے ملکہ، 30 تاریخ کو جوڑے کہاں پر ملکہ بھائی؟ 30 یہ تاریخ اکتوبر کی، ہاں اکتوبر کی 30 کو ملکہ پور میں ایک جوڑ رکھا گیا ہے. آپ حضرات وہاں پہنچے، انشاءاللہ کچھ دین کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. ہو سکتا ہے کس وقت میں کس کی بات کس وقت میں اثر کرتی ہو تو اللہ ہی جانتا ہے. بار بار سنتے رہنا چاہیے اللہ کے رسول کی باتوں کو تاکہ عمل کرنے میں آسان ہو. دعا کریے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ارحم کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نجعلک فی نحور من ونبک من شرورہم. اللہم رب آت نفوسنا تقوی وزکی انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو ختم فرما. اے اللہ ہم سب لوگوں کو تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. ساری ماں بہنوں کے اوپر اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیندار ہونے کی توفیق عطا فرما، دینی تعلیم سے آراستہ فرما. اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما. جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ختم فرما، مظلومین کی تو بھرپور مدد فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ سنتوں پر پوری طریقے سے ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا رب اجعل مقیم الصلاۃ وذریۃ ربنا وتقبل دعا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.